عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, کیسوں کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں. رول آف لا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہیں. ان کھنڈرات پہ کیا یہ اڑان کرنا چاہتے ہیں اپنی اکنامک پالیسی کی؟ کیا کہتے ہیں اس کو, اڑن کٹولا یا جو بھی انہوں نے نام لیا ہے, جو بھی نام دے دیں, اس قسم کی ناانصافی پہ کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جناب. کیس بناتے ہیں اوپن اینڈ شٹ, بار بار اوپن اینڈ شٹ کیس بناتے ہیں, عدالتیں کہتی ہیں اوپن کرو اور شٹ کر دو. جناب چیئرمین, القادر کیس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں آن دا ریکارڈ کہ اس سے عمران خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچ رہا, اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچ رہا, اس سے ان بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جن کو آپ نے پڑھانا تھا, جو ہنرمند بچے تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سیرت النبی, ریلیجس اسکالرز بننا تھا, سائنٹسٹ بننا تھا, وہ اس وقت خالم خالی بلڈنگ پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سیاسی انتقام لینا چاہ رہی ہے حکومت. جناب چیئرمین, اس میں کہتے کیا ہیں یہ؟ کل میں نے سنا بات, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی 190 ملین ڈالرز یا پاؤنڈز کا نقصان پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے. حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بہت ضروری انکشاف ہے جو میں اس وقت سینٹ میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس سے کیا بنتا ہے اس الزام سے؟ کیس یہ ہے ان کا کہ ایک, آپ نے سنا ہو شاید چیئرمین صاحب, ایک لنڈن کی, بڑا مہنگا ملک ہے لنڈن, اور اس میں ایک بہت ہی مہنگی سڑک ہے. اس سڑک کا نام ہے مے فیئر, یا اس ایریا کا نام ہے مے فیئر, اور اس میں ایک ہائیڈ پارک کی بلڈنگ ہے. وہ ہائیڈ پارک کی بلڈنگ کس نے خریدی تھی؟ اس شخص کا کیا نام تھا جو ریکارڈ پہ آیا ہے نیب کے؟ میرے پاس یہ نیب کا ریکارڈ, یہ تو ایویڈنس لے کے آیا. وہ باتیں کرے ہو, کل اس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی بات کیا. جناب میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. اوپن اینڈ شٹ کیس کا, نئی بات, اوپن اینڈ شٹ کیس کا. جی جی. حسن نواز صاحب کون ہیں؟ حسن نواز صاحب کون ہیں؟ حسن نواز صاحب نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ مے فیئر میں 190 ملین جتنے بھی آپ کہہ لیں روپے یا ڈالر یا پاؤنڈز, اس کی کس طرح کا اور کب خریدی تھی؟ کب خریدی تھی انہوں نے؟ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اوپن اینڈ شٹ کیس تو یہ بنتا ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائے کہ اتنی مہنگی پراپرٹی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے. یہ ہے سوال, یہ ہے سوال جناب چیئرمین. اب آپ آگے چلتے ہیں. یہ ایشو کیا ہے القادر کیس کا؟ ایشو بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے. الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ جو پڑے تھے ملک ریاض صاحب کے انگلینڈ میں, وہ اس کو جو 190 ملین پاؤنڈز پڑے تھے ان کو وہ جرم کے پیسے تھے, وہ پروسیڈز آف کرائم تھے. سارا کیس جو اوپن اینڈ شٹ بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈز جو پڑے تھے ملک ریاض صاحب نے جب یہ پراپرٹی بیچی اور اس کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں تھے, یہ جرم کے پیسے تھے. تو جناب چیخ کے یا میڈیا پہ کہہ کے کہ جرم کے پیسے تھے تو جرم کے پیسے نہیں بن جاتے. یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی عدالت کا فیصلہ چاہیے کہ جرم ہوا اور جرم کے یہ پیسے تھے. آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا, نہ نیب کے کیس میں, نہ جب ان کے وٹنسز آئے جو جیل ٹرائل میں آئے, کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا, یہ نہیں ثابت کیا گیا کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہیں, یعنی کہ جرم کے پیسے ہیں. اگر یہ جرم کے پیسے نہیں تھے تو این سی اے نے, جو این سی اے ایک یونائٹڈ کنگڈم کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے جب پیسے فریز کیے
تو انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا کہ یہ چونکہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہیں تو اس کو ریلیز کر دیا جائے، یعنی کہ اس پیسے کے ساتھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کہنا کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہیں اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آج بھی کوئی دکھا دے ڈاکیومنٹ جو یہ کہتا ہو کہ یہ شکریہ پروسیڈز آف کرائم۔ ظفر صاحب، ٹائم جی میں اس کو ختم کر رہا ہوں، جی ختم کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے سر۔ میں اس سے بات کر رہا ہوں، اوپن میں اس سے بات کر رہا ہوں، مجھے جواب دے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بات کرنے دو اس کو، آگے ابھی تو 11 منٹ ہوئے سر صرف، آپ سب۔ جی جی، اب دوسری میں ختم کر رہا ہوں صرف 15 منٹ کی نہیں۔ جو سر 190 ملین پاؤنڈز کا یہ کہنا کہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، جبکہ پروسیڈز آف کرائم ہی نہیں ہے تو یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے پورا کا پورا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو NCA ہے اس نے چونکہ فریز کیے ہوئے تھے تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ڈی فریز کر دیا جائے پیسے کو۔ تو جناب چیئرمین پھر میرے پاس پڑی ہے یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے، کابینہ نے یہ کبھی نہیں فیصلہ کیا کہ آپ فریز کریں یا ڈی فریز کریں، یہ فیصلہ برطانیہ کی حکومت نے کیا۔ انہوں نے، ان کی جو آرگنائزیشن ہے NCA، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، جرم کا پیسہ نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈی فریز کر دیتے ہیں۔ کابینہ کا فیصلے میں کہیں نہیں لکھا، کابینہ کو صرف یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب چونکہ یہ پیسہ ہم پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، اس کو آپ سیٹلمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں، یعنی سیکرٹ رکھیں تو ہم بھیجیں گے پاکستان۔ تو کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بھیج دیں پاکستان، پیسے کو، ہمارا پیسہ تو ہے ہی نہیں، آپ بھیج دیں، ہمارے پاس ایک فورن ایکسچینج آئے گا۔ تو یہ کون سا جرم ہے جناب؟ یہ کون سا جرم ہے اس کابینہ نے کیا؟ اور اگر کابینہ نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر ساری کابینہ کو آپ کیس فائل کرتے، ان کے خلاف پروسیکیوشن کرتے۔ آپ نے خالی عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز جو کہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں تھے ان کو پک کر لیا۔ اوپن اینڈ شٹ کیس کہاں ہے؟ یہ اوپن ہوگا اور یہ شٹ ہوگا، بے شک نیچے سے یہ ججمنٹ لے آئیں۔ تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے فائدہ لیا۔ جناب فائدہ کیا لیا کہ ملک ریاض صاحب نے ڈونیشن دی القادر ٹرسٹ کو، جو ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے۔ کیا ڈونیشن دینا جرم ہے؟ اگر ڈونیشن دینا جرم ہے تو جتنے ہسپتالوں کو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، جتنے یونیورسٹیز کو ہم، جتنی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ جرم ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب ٹرسٹی تھے، چونکہ وہ ٹرسٹی تھے، ٹرسٹ میں ان کا نام ہے، اس لیے انہوں نے بینیفٹ لیا۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جو دماغ شٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قانون نہیں پتا، شاید ٹرسٹی کا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں کوئی حق نہیں ہوتا اس کے ایسٹس میں۔ اگر ایدی ٹرسٹ کو آپ دیتے ہیں پیسہ تو ایدی کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈونیشن کو پکڑیں یا اسے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں جناب چیئرمین، وہ ان کے ٹرسٹیز کا کوئی حق نہیں ہوتا چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کی اثاثوں پہ۔ یونیورسٹی جو یونیورسٹی ہے، شوکت خانم کا اگزامپل آپ لے لیں، شوکت خانم کو جو ڈونیشن ہوتی ہے، عمران خان صاحب شاید اس کے ٹرسٹی ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہم نے ایک اپنا چیریٹی کا سسٹم، میں بڑا فخر سے کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے، ہم لوگ جتنا بھی آپ بدنام کر لیں ہمیں، لیکن چیریٹی کے معاملے میں ہم نمبر 1 ہیں، ہر کوئی دینا چاہتا ہے۔ اس چیز کو، چیریٹی کے جو پرنسپل ہے، جو ہمارا اصول ہے، اور جو ہماری جو ایک پاکستانیوں کی شناخت ہے، اس کو اٹیک کر رہے ہیں حکومت، اس کیس اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ کے۔ تو جناب تینوں کاؤنٹس پہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے 40 سال میں، سر میں اینڈ کر رہا ہوں، 40 سال میں سر میں نے یہ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، میں لائر ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کیس ہو وہ گھبرایا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ججمنٹ کیا آ رہی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا فیصلہ اس کے خلاف کیا آنے لگا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے
کہ ایک فیصلہ جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس سے دوڑ رہا ہے. جی شکریہ. 3 بار یہ ہو چکا ہے شکریہ علی فیصلہ ظفر کرنے صاحب. کی اور وہ دوڑ گئے ہیں. جی شکریہ. جناب چیئرمین نہیں ابھی بس 1 منٹ اور جی 1 منٹ اور سر. جناب چیئرمین میں ٹائم سے زیادہ ہو گیا. کنکلوڈ کر رہا ہوں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں. سو فائدہ بھی نہیں ہوا جناب. اب فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے سر. گزارش تاریخ علی ظفر صاحب میرے پاس کوئی 5 6 7 ریکویسٹ ہے سر. اور 2 سب منٹ کی سر 1 کوشش منٹ ہے میمن صاحب کے سر گلا ہے کہ مجھے کبھی ٹائم میں چاہوں کہ سب کو ان 1 منٹ آئی ایم فنشنگ سر. جی جی آئی ایم 1 منٹ میں چاہ رہا ہوں کہ سب پھر ایک دم جناب چیئرمین انصاف جو ہے کورم کا نشاندہی بھی پھر آپ لوگ کرتے ہو تقریر کے بعد. انصاف کی بات کر رہے ہیں سر. انصاف جو ہے سر انصاف جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا سر. انصاف اندھا نہیں ہوتا سر لیکن بہرا بھی نہیں ہوتا. جو ہماری اظہار رائے ہے اور جو جن بیچارے مظلوموں کی خاموشی ہے انصاف اس کو سن رہا ہے اور انصاف ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو القادر کیس ہے اس میں بے شک جو بھی فیصلہ آتا ہے ہم کہتے ہیں جلدی فیصلہ آئے اس کا انصاف ہم لے کے چھوڑیں گے. کہتے ہیں کہ این آر او لے رہے ہیں مذاکرات سے. عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو این آر او لینا چاہتی ہے. بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کیسوں میں چونکہ یہ بالکل ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اس لحاظ سے کہ یہ کیسز نے ختم ہونا ہے اوپن ہونا ہے اور شٹ ہونا ہے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہم کیسز لڑ رہے ہیں ہم کیسز سے ہی جیتیں گے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی عمران خان صاحب نے یہ بالکل نہیں مانا. شکریہ جی. آخری بات سر میرے پاس تقریباً 12 لوگوں کا آخری بات سر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں کس کو ٹائم دے دوں لہٰذا میں آخری بات 10 منٹ کے لیے اجلاس میں وقفہ کرتا ہوں. میں افسوس سے کہوں گا سر آ کے پھر باقاعدہ میں بات کرتے ہیں. افسوس سے کہوں گا سر شکریہ جی. 10 منٹ کے لیے صرف لسٹ نہیں لسٹ میں میرے دیکھو 12 لوگوں کا لسٹ ہے میں تو سب کو ٹائم دینا ہے مگر اس کے بعد تو آپ کو دینا نہیں ہے اس کے بعد بٹ صاحب کو دینا ہے. شکریہ جی. تھینک یو. بیرسٹر علی ظفر سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے توشہ خانہ کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا.